سوچئے ایک ایسا جرم جس کے لیے قانون کی کتابوں میں کوئی سزا ہی نہ ہو۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی قانونی اور اخلاقی بحران کی ہے جس نے ایک پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ یہی تو اس کیس کا سب سے عجیب پہلو ہے۔ یہ صرف ایک خوفناک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک قانونی معمہ ہے کہ کیسے دو بھائیوں کے ناقابل یقین جرائم نے قانون کی کتابوں میں ایک بہت بڑی خامی کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے اپریل 2011 میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے قصبے دریا خان سے۔ یہاں ایک خاندان کے ساتھ پیش آنے والا سانیہ جلد ہی پورے معاشرے کے لیے ایک بھیانک خواب بننے والا تھا۔ شروع میں تو سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کی افسوسناک موت ہوئی اور اس کے خاندان نے اسے پورے احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا، لیکن یہ معمول بہت جلد ٹوٹنے والا تھا۔ تدفین کے اگلے ہی دن جب خاندان دعا کے لیے قبرستان پہنچا تو ان کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اعجاز حسین نے دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر کے ساتھ چھیڑخاڑی کی گئی ہے۔ جب شک کی بنیاد پر قبر کو کھولا گیا تو اندر کچھ نہیں تھا، قبر خالی تھی، سائرہ کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ اب ایک خالی قبر کی اس پراسرار کہانی نے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ پولیس نے فوراً تفتیش شروع کی اور جلد ہی ان کا سامنا ایسے مجرموں سے ہوا جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس کے لیے یہ ایک بالکل اندھا کیس تھا۔ آخرکار قبرستان کے چوکیدار نے ایک اہم سراغ دیا۔ اس نے پولیس کو دو بھائیوں کے بارے میں بتایا جو رات کو اکثر قبرستان کے آس پاس مشکوک حالت میں دیکھے جاتے تھے۔ جب پولیس ان بھائیوں کے گھر میں داخل ہوئی تو منظر بظاہر عام سا تھا، لیکن ہوا میں ایک عجیب سی ناقابل بیان بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ چولہے پر ایک پتیلے میں سالن پک رہا تھا جسے عارف علی نے کہا کہ یہ چکن کا سالن ہے۔ پولیس تقریباً واپس جانے ہی والی تھی کہ ایک انسپکٹر کی نظر زمین پر چلتی چونٹیوں کی ایک لمبی قطار پر پڑی۔ یہ چونٹیاں ایک چارپائی کے نیچے جا رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا سراغ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب اس بوری کو کھولا گیا تو وہاں موجود پولیس اہلکاروں کے ہوش اڑ گئے۔ اندر سائرہ پروین کی لاش کے ٹکڑے تھے اور اس کی ایک ٹانگ غائب تھی۔ وہ ٹانگ اسی پتیلے میں پک رہی تھی جسے بھائیوں نے چکن کا سالن بتایا تھا۔ گرفتاری کے بعد ان دونوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر شاید پولیس والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے نہ صرف سائرہ کی لاش نکالنے اور کھانے کا اعتراف کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ ان کا پہلا شکار نہیں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 100 سے زیادہ لاشیں کھا چکے ہیں، اور وجہ ایک تانترک کا بہکاوا جس نے انہیں مافوق الفطرت طاقتوں کا لالچ دیا تھا۔ ان کے اعتراف کا یہ حصہ سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ جس بے حسی اور ٹھنڈے پن سے انہوں نے اپنے پسندیدہ انسانی اعضاء کا ذکر کیا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انسانیت کے درجے سے کس حد تک گر چکے تھے۔ اب کہانی کا رخ اس مرکزی مسئلے کی طرف مڑتا ہے جس نے اس کیس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا۔ دیکھیں، جرم تو سامنے آ چکا تھا، مجرم پکڑے گئے تھے، لیکن اب اصل مسئلہ شروع ہوا، قانون کا مسئلہ۔ ان کے جرائم نے نظام انصاف کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا تھا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کیس پر کام کرنے والے پولیس آفیسر کے یہ الفاظ دراصل پورے مسئلے کا خلاصہ ہیں۔ پولیس نے مجرم تو پکڑ لیے تھے، لیکن اب انہیں سزا کیسے دلوائی جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال بن کر سامنے آ گیا تھا۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے، ان پر صرف قبر کی بے حرمتی کا مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، لیکن انسانی گوشت کھانے یعنی آدم خوری کے خلاف کوئی واضح قانون تھا ہی نہیں۔ شاید اسی لیے کہ قانون بنانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ایسا گھنونا جرم بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا قانونی خلا تھا جس نے نظام انصاف کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اور اسی قانونی خلا کی وجہ سے 100 سے زیادہ لاشیں کھانے کا اعتراف کرنے کے باوجود ان دونوں بھائیوں کو سزا ہوئی صرف 2 سال قید۔ یہ سزا آدم خوری کی نہیں بلکہ صرف قبر کی بے حرمتی کے جرم میں تھی۔ 2 سال کی سزا عوام کے لیے ایک مذاق تھی، لیکن جب 2013 میں یہ دونوں بھائی اپنی سزا پوری کر کے واپس آئے تو ان کے گاؤں میں سکون ختم ہو گیا اور خوف اور دہشت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ ان کی واپسی نے پورے علاقے میں ایک عجیب خوف و ہراس پھیلا دیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے پیاروں کی قبروں کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں پکا کروانے لگے۔ حیرت کی بات یہ کہ ان بھائیوں کو پولیس کی حفاظت میں رکھا گیا، لیکن وہ لوگوں کو دھمکیاں دینے سے پھر بھی باز نہ آئے۔
لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے ہولناک جرم نے نظام انصاف کو ایک نیا اور زیادہ مؤثر راستہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ رہائی کے تقریباً 1 سال بعد اپریل 2014 میں ان کے گھر سے پھر وہی خوفناک بدبو آنے لگی۔ پولیس نے جب چھاپا مارا تو منظر پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ ایک پتیلے میں ایک چھوٹے بچے کا کٹا ہوا سر پک رہا تھا۔ اس بار نظام انصاف نے اپنی پرانی غلطی نہیں دہرائی۔ قانونی حکمت عملی بالکل مختلف تھی۔ چونکہ آدم خوری پر تو اب بھی کوئی قانون نہیں تھا، استغاثہ نے ایک نیا راستہ اپنایا۔ انہوں نے ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا۔ دلیل یہ تھی کہ ان کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے پوری کمیونٹی میں شدید خوف، ہراس اور دہشت پھیلانا تھا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا اور اس بار انہیں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ مقدمہ پاکستانی قانون میں ایک مثال بن گیا، لیکن یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ ان بھائیوں کی 2026 میں متوقع رہائی کے وقت کیا ہمارا معاشرہ اور ہمارا قانون ایک ایسے جرم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے جس کی ٹھیک سے تعریف کرنا بھی مشکل ہے؟